پروگرام دا باقاعدہ آغاز کرنے ہاں۔ تلاوت واسطے قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد شاہد صاحب وہ تہاڈے سامنے تشریف لے آندے نے اور تلاوت قرآن مجید ارشاد فرماندے نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، جزاکم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ سمیع اللہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ حافظ سمیع اللہ صاحب جہاں پہ بھی ہوں، آواز سن رہے ہوں تو وہ مسجد میں تشریف لے آئے۔ حافظ لے ہوگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل حدیثہ اجمعین الذین تمسکوا بالسنة والقرآن العظیم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ حضرات، اسٹیج اہل حدیث ہے اور
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ کہ یہ سالانہ کانفرنس دعوت اہل حدیث کے عنوان تے منعقد کی جاتی ہے، جس کا معنی ہے کہ اہل حدیث کی دعوت کی ہے۔ اہل حدیث کہندے کی نے، اہل حدیث کا مسلک کی ہے، اہل حدیث کس منہج تے نے، اور اہل حدیث کس رستے تے چل رہے ہیں، اور کیڑے رستے دی طرف یہ دعوت دیں۔ یاد رکھو، اہل حدیث دا چھوٹا خطیب ہوئے یا بڑا، اہل حدیث دا خطیب عربی ہوئے یا عجمی، اہل حدیث دا خطیب کالا ہوئے یا گورا، اہل حدیث دا خطیب چھوٹا ہوئے یا بڑا، کائنات دے اندر صرف ایک ہی اعلان کرتا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، لوگو آؤ اس کلمے دی طرف جو تہاڈے اور ساڈے درمیان سانجھ ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو منزل من اللہ ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی منزل من اللہ ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ پاک فرماندے نے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا نبی اس وقت تک نطق لسانی نہیں کرتا، بول دے نہیں جنہ چر میں اپنے محبوب نو دس نہ دیا۔ اللہ اپنے محبوب نو دستا ہے تے پھر اللہ دا رسول اگے دستا ہے۔ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول دی کلام اے اہل حدیث دی دعوت ہے کہ اللہ جو فرماندا ہے وہ بھی منو، جو اللہ دا رسول کہندا ہے وہ بھی تسلیم کرو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تہاڈے رب دی طرفوں نازل کردا ہے اس دی پیروی کرو۔ اہل حدیث نے کدی یہ بات نہیں کہی کہ میرے باپ دی منو، میرے دادا جی دی منو، میرے استاد جی دی منو، میرے دادے استاد دی منو، میرے پیر و مرشد دی منو، میرے امام دی منو، میرے خطیب دی منو۔ اہل حدیث صرف ایک کو بات کہندا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول دے فرما بردار بن جاؤ۔ یہ دعوت اہل حدیث تھی، اور الحمدللہ تقاریر تے ساڑھے خطبہ حضرات جو مہمانان گرامی ہون گے انہاں دیاں ہون گیاں، میں تے میزبان ہاں، میری تے اپنی کانفرنس سے ستارتی خطبے بھی صدر صاحب دیں گے۔ میں تمہیدن، چونکہ ساڑھی اس کانفرنس دا عنوان ہے دعوت اہل حدیث، اس سے اتے 2-4 منٹ گفتگو کراں گا، پھر ساڑھے مہمان انہاں دے خطابات شروع ہو جان گے۔ بعض دوست کہندے نے کہ اہل حدیث کل دے رہے، یہ ملکہ وکٹوریا دے وقت تو آئے نے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس بات دی وضاحت دی ضرورت بھی نہیں ہے دی۔ ہاں البتہ اشکال دور کرنے واسطے میں یہ بات کہاں گا کہ یہ اس طرح ہی ہے جویں کوئی بندہ کہے کہ سورج نو تے صدیاں گزر گئیاں نے لیکن دھوپ کل دی ہے۔ جدوں دا سورج ہے ادوں دی دھوپ ہے، اسی طرح جدوں دی حدیث ہے ادوں دے اہل حدیث ہے۔ حدیث اللہ اور اس کے رسول دے فرمان دا نام ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، قرآن نے اللہ دی کلام و حدیث کیا ہے۔ وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اس مقام تے قرآن اپنے نبی دی بات نو حدیث کہہ رہے ہیں۔
اللہ اور اس رسول دی بات دا نا چونکہ حدیث ہے تے اہل حدیث دا معنی ہوندا ہے حدیث دے منن والے. کیا حدیث اج دی ہے؟ حدیث ملکہ وکٹوریا دے وقت تو ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے دے اتے جدوں کتاب و سنت دی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء جاندے تے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نو مبارکباد پیش کر دے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر دے صحابی نے اور فرمایا کر دے تو انو مبارک ہوئے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو کیا سی کہ جدوں کتاب و سنت دے طالب علم تواڈے کول آؤن گے نا تے میری طرفوں انہاں نو نالے مبارکباد پیش کرنا نالے انہاں واسطے مجلس اے وسیع کرنا. فَإِنَّكُمْ خُلُوفُنَا وَأَهْلُ الْحَدِيثِ بَعْدَنَا. بھئی بچیو تسی ساڈے جانشین ہو اور ساڈے تو بعد تسی اہل حدیث ہو. صحابی دی زبان دے وچوں اے لفظ نکلنے انتم خلوفنا واہل الحدیث بعدنا تسی ساڈے خلیفے ہو جان نشین ہو ساڈے تو بعد تسی اہل حدیث ہو. تے معلوم ہوندا ہے کہ اے الفاظ انجی نے جویں باپ اپنے بیٹے نو کہندا بیٹا میرے تو بعد اس گھر دا تو وارث ہے. صحابہ جدو یہ لفظ کہندے نے کہ ساڈے تو بعد تسی اہل حدیث ہو تے معلوم ہوندا کہ صحابہ اہل حدیث سن. حضرت ابو داؤد بن ابی بکر فرماندے نے میں سجستان دے علاقے دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں بیان کردہ حدیثہ جمع کر رہا سا. مصنف احادیث ابی ہریرہ وانا بسجستان. حضرت ابو بکر خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات اپنی کتاب دے اندر نقل فرمائیے تاریخ بغداد دے اندر اور اے اج تو تقریباً 1200-1300 سال پرانی کتاب ہے. حضرت امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ اج دے نہیں نہ ملکہ وکٹوریا دے وقت دے نہیں 1200-1300 سال پرانے وہ لکھ رہے ہیں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع کر رہے سن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جمع کر رہے سن حضرت امام ابو داؤد بن ابی بکر تے فرماندے نے رأیت ابا ہریرہ فی النوم میں نے ان دنوں وچ کہ جدوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں روایت کردہ احادیث جمع کر رہا سا تے منو خواب دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تے میں انہوں نے کہا انا احبو کا یا ابا ہریرہ ابو ہریرہ منو تیرے نال بڑی محبت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے وہ تو میرے نال محبت کیوں نہ کرے میں بھی تے دنیا وچ اہل حدیث سا نا میں بھی اہل حدیث سا تے میرے نال محبت کیوں نہ کرے. اہل حدیث نال محبت کردا ہے یہ فطری تقاضا ہے. مسلمان نال محبت کردا ہے اہل حدیث نال محبت کردا ہے اہل سنت نال محبت کردا ہے فطری تقاضا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک کہنا کہ میں بھی دنیا میں اہل حدیث ہاں معلوم ہوندا ہے نبی دا صحابی اور پھر ابو ہریرہ ہیں کون جنہاں کولوں اینیاں حدیثاں ملدیاں نے کسے صحابی کولوں اینیاں حدیثاں نہیں ملدیاں. وہ فرما رہے ہیں کہ میں اہل حدیث ہاں. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چچے دے بیٹے نے انہوں نے متعلق بھی تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل حدیث سن. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچے دے پتر پر وہ اہل حدیث سن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسی کہو کہ تواڈے کول کی دلیل ہے وہ کتابی گل تے ہے نا الحمدللہ کتاباں دے اندر یہ بات موجود ہے. میں حوالے دا ذمہ دار ہاں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل حدیث سن. تے نال میں ایک دلیل بھی دینا چاہنا کہ اے او عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہ دے بارے نبی علیہ السلام نے دعا کی سی اللہم فقہہ فی الدین
اللہ میرے بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دین دی سمجھ نصیب فرما دے، اور انہوں نے دین دی سمجھ کس طرح آئی تے کنی آئی، انہاں اگر کوئی حدیث بیان کرنی نا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تے کسے بندے کہنا جی یہ بارے ابو بکر صدیق ہے گل کہیں دے رہے، یا کسے کہنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرما دے رہے، تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلال وچ آ جاندے اور فرماندے ہیں گل کر رہے ہیں نا، مینوں ڈارے کدھر آسمان تو اللہ پاک تواڈے تے پتھر نازل نہ کر دے، تواڈے تے عذاب نہ کدھر آسمان تو آ جائے، کیوں؟ احدثکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتحدثونی عن ابی بکر و عمر، اور میں تواڈے نال گل پیا کرنا میرے نبی نے یہ فرمایا ہے، تے تسی پہ کہندے حضرت عمر ہے فرماندے نے یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے؟ ایمانداری نہ دسو کیا ابو بکر صدیق میرے نبی دے خلاف کوئی گل کر سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے فرمان دے خلاف چل سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو لوگ سن جنہاں نے مرن لگیاں بھی یہ کیا سی کہ جدو میں فوت ہو جاواں میرے گھر وچ 2 پھٹیاں پرانیاں چادراں موجود نے، میلیاں کچیلیاں، ذرا چنگی طرح دھو لیا جے تے ایک چادر نویں خرید کے مینوں نبی علیہ السلام دی سنت دے مطابق 3 چادراں وچ کفن دینا، کیونکہ اللہ دے نبی نو 3 چادراں وچ کفن دیتا گیا ہے۔ 2 چادراں میرے گھر موجود نے، چنگی طرح دھو لیا جے، ایک چادر نویں خرید کے مینوں نبی دی سنت دے مطابق کفنانا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اللہ دی قسم قدم ہی نہیں سن چکدے میرے نبی دے فرمان تو بغیر۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر دے نال جا رہے ہیں، پتہ چلیا راستے دے اندر اگیا طاعون دی بیماری پھیلی ہے، کہنے لگے بھی دسو ہن اے دے بارے اللہ دے نبی نے ساڈی کی رہنمائی فرمائی ہے؟ جننے صحابی یا تابعین اس وقت موجود سن اس لشکر دے اندر کسے نے اللہ دے نبی دا فرمان نہیں دسیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جنہ چر سانو اللہ دے نبی دی حدیث اس معاملے وچ نہیں ملے گی اسی اتھوں نہیں ہلاں گے۔ 2 دن 2 راتاں اوتھے ہی ٹھہرے رہے۔ اولئک آبائی فجینی بمثلہم، اے ساڈے آبا سن، انہاں جیسے لے کے بگاؤ دے صحیح۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دن اوتھے ٹھہرے رہے۔ اس تو بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مگروں آئے، نال ایک اور صحابی سن، تے وہ کہنے لگے امیر المومنین ساڈا لشکر تے فلاں جگہ تے ہونا چاہیے سی، تسی اجے ایتھے ہی ہو۔ کہنے لگے کہ یار اگے طاعون دی بیماری پھیلی ہے تے سانو یہ بارے نبی علیہ السلام دی کوئی رہنمائی نہیں مل رہی کہ آپ نے یہ بارے کی فرمایا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے مینوں اللہ دے نبی دا فرمان دے بارے یاد ہے کہ اللہ دے نبی نے فرمایا سی جے اس علاقے میں داخل ہو گئے ہو جتھے اے طاعون دی بیماری پھیلی ہے تے پھر تانوں اگاں پیچھے ہون دی لوڑ نہیں، تے جے اجے داخل نہیں ہوئے تے پھر راستہ تبدیل کر لو۔ حدیث مل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لشکر ہو جائے چونکہ اس بیماری دے حلقے میں داخل نہیں سی ہویا، اس واسطے وہ لشکر جڑا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین دے حکم دے مطابق راستہ تبدیل کرتا ہے۔ جدو راستہ تبدیل کر کے لشکر چلے ہے نا تو ایک بندہ وچوں بولیا ویکھو اے عمر تقدیر تو نسیا جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے عمر تقدیر تو تقدیر دی طرف ہی نسیا جا رہا ہے، جے اے تقدیر ہے تیا تقدیر نہیں۔ ایک بندہ جان بوجھ کے وڈی نار تیرنا ہوندا نہیں تے آکھے پول تو بغیر ہی تو میں لنگ جانا، جے میری قسمت زندگی ہے تو مینوں مل جائے گی نہیں تو مر جاں گا، جے میری آئی ہے تے یہ تے اپنی تقدیر بنان دے ہے نا آپ ہی، تے جے 2 قدم پرا جا کے پول لو لنگ جائے گا تے یہ بھی وہ دی تقدیر ہے۔ جان بوجھ کے بیماری نو دعوت دینا یہ تو کوئی عقل مندی نہیں۔ فرمایا جے اے تقدیر ہے تیا بھی تقدیر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے کہنے دا مقصد ہے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اتھے 2 دن ٹھہرے رہنے کس واسطے کہ اللہ دے نبی دی کوئی رہنمائی مل جائے، وہ قدم نہیں اٹھان دے اللہ دے نبی دے فرمان تو بغیر۔
فرماندے نے حجر اسود نو مخاطب کر کے میں جاننا تینوں انکا حجر تو ایک پتھر ہی ہے نا، لا تضر ولا تنفع، نہ نفع دے سکنا نہ نقصان پہنچا سکنا ہے۔ اے حجر اسود تو کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں، نہ تو نفع پہنچا سکنا ہے نہ نقصان دے سکنا ہے۔ میں تینوں اس واسطے نہیں کوئی چمن لگا کہ تو کوئی نفع نقصان دا مالک ہے، میں تینوں اس واسطے چمن لگا میرے نبی نے تینوں چومے ہے، میں اس واسطے تینوں چمن لگا، تینوں بوسا دین لگا کہ میرے نبی نے تینوں بوسا دیتا ہے۔ میرے کہنے دا مقصد ہے دوستو، کنیاں کو تو انہوں اونا دے ذہن دیاں باتاں دسیے کہ اونا دا ذہن سی کتاب و سنت نال تمسک، قرآن و سنت دی لین میں اختیار کرنا، کتاب و سنت دے آنکھیں لگنا، اللہ اور اس دے رسول دی فرما برداری کرنا۔ اس واسطے حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے ہوئے عمر دی گل کرنا ہے، ابو بکر صدیق دی گل کرنا ہے، میں تیرے سامنے اللہ دے نبی دی گل کر رہا ہوں۔ حالانکہ ابو بکر صدیق تے حضرت عمر بھی تے اللہ دے نبی دی گل کر دے نے، لیکن کدھرے نہ کدھرے بھول بھی تے بندے نو لگ سکتی، پاویں کڈا وڈا ہوئے بھول لگ سکتی۔ یہ بے شمار مثالہ موجود نے احادیث دے اندر، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین۔ یار میں ایک گل تے دسو، مشہور نہیں یہ گل، سارے علماء بیان کر دینے، تمام فرق دے علماء بیان کر دینے کہ کئی دفعہ صحابی جھگڑا لے کے اپنا فیصلہ کران واسطے نبی دے گھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جایا کرتے سن، اپنا فیصلہ کرایا کرتے ہیں کہ جی میں اے گل کہنا اے گل کہنے، یہ دے بارے دسو اللہ دے نبی نے کی فرمایا ہے۔ وہ کیوں جانتے ہیں؟ انہوں نے پتہ ہے کشانہ نبوت تو جو فیصلہ ملنا ہے یہ تو حدیث رسول ہی ملے گی، حدیث رسول دا مل جانا، حدیث رسول تے عمل کرنا، اے ہے اہل حدیث دی دعوت کہ آؤ لوگو دروازے غیران دے چھوڑو، محمد نبی نال رشتہ تا جوڑو، نہیں کہندہ کسے نو میں کر کے نشانہ، میری نظر اگے ہے سارا زمانہ، غیران نال جننے بھی پایا یرانہ، محمد دے دروازے تھی ہے بیگانہ۔ اللہ اور رسول دی بات اے ساڑی دعوت ہے کہ آؤ اللہ اور رسول دی بات تے عمل کرو۔ اے باتاں فضول قسم دیاں نے، ملکہ وکٹوریا دے وقت تو آئے نے۔ میں در مختار دے اندر پڑھیا فقہ دی کتاب ہے، فقہ دی، اور ایک کتاب پتہ کیڑی ہے جدے متعلق ماتن لکھ دا ہے، ماتن آندے نے کتاب نو لکھن والا جڑا ہے وہ کہندا ہے کہ میں خواب دے اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا کہ اللہ دے نبی نے اپنی زبان میرے منہ وچ پائی، اپنی زبان میرے منہ وچ پائی، تے پھر میں کتاب لکھی ہے۔ کی مطلب کہ اللہ دا نبی جو کہندا گیا میں لکھدا گیا، اور ایدہ ماتن جڑا مقدمے وچ لکھدا ہے کہ اس کتاب دی سند اللہ تعالیٰ تک پہنچ دی ہے۔ در مختار جڑی کتاب ہے یہ دی سند کدھر پہنچ دی ہے؟ اللہ تعالیٰ تک، اللہ تک دی سند پہنچ دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے زبان تیرے منہ وچ پائی تے پھر تو کتاب لکھی، تے یہ دے وچ کڈا وڈا ظلم کیتا گیا ہے اس کتاب دے اندر، کہ اس کتاب پہ جو لکھیا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک اہل حدیث نے سوال کیتا، اہل حدیث نے سوال کیتا کہ ایس قسم دی کھجور تے نال تبدیل ہو سکتی ہے؟ تے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیتا سو دیتا کہ ہو سکتی ہے کہ نہیں، ایک علیحدہ بات، صحیح جواب ہے یا غلط ہے ایک علیحدہ بات، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سوال کرنے والا کون ہے؟ اہل حدیث ہے۔ امام صاحب دے وقت وہی تے حدیث کتھوں آ گئے جدوں کہ ملکہ وکٹوریا تو شروع ہوئے ہیں۔ یہ ماتن لکھن دیا ہے، در مختار دا حوالہ موجود ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے وقت بھی جے اہل حدیث نے، پہلا بھی اہل حدیث سن، صحابہ تو لے کے تے حقیقت الفقہ وچ لکھیا ہوا ہے، یہ حنفی بزرگ دی کتاب ہے، وہ دے وچ لکھیا کہ نبی علیہ السلام دے تمام صحابہ اہل حدیث سن، کیونکہ حدیث دی ابتدا تے رسول اللہ تو آئی ہے، تے نبی علیہ السلام دی سب تو پہلا اتباع صحابہ کرام نے کیتی ہے، اور صحابہ کرام نے اتباع کیتی کدی محمد رسول اللہ دی، اللہ اور اس نے رسول دی بات صحابہ کرام نے اپنائی، لہذا پھر اہل حدیث ادوں تو ہے نا، انہاں دی یہی دعوت ہے، اسی کوئی کسی نو برا نہیں کہندے،
الحمدللہ جو بات کرنے ہیں دلائل نال کرنے ہیں، ذمہ داری نال کرنے ہیں۔ اور ایک بات سن لو، میں کئی دفعہ کیا ہے کہ بھائی اللہ واسطے صرف ایک ساڈا ایسا مسئلہ، ایک ہی صرف ایک ایسا مسئلہ جو قرآن تے حدیث دے خلاف ہوئے لکھ کے بھیجو۔ ایک پاسے قرآن دی آیت ہوئے، دوسرے پاسے اہل حدیث دا مسلک ہوئے کہ اے تہاڈا مسئلہ ہے، اے تہاڈا مسلک ہے اور ایک قرآن دی ایس آیت دے خلاف ہے۔ اللہ دی قسم ہے، میں ابتدائی طور تے اعلان کر کے کہنا کہ کوئی ایسا مسئلہ اگر کوئی سانو دکھا دے جڑا ساڈا وہ مسئلہ رب دے قرآن دے خلاف ہوئے، اسی چھڈن واسطے تیار ہاں۔ کوئی ایک ایسا مسئلہ اہل حدیث دا جڑا اللہ دے نبی دی حدیث دے خلاف ہوئے، حدیث صحیح ہوئے، صریح ہوئے، مرفوع ہوئے، غیر مجروح ہوئے، ایک پاسے وہ حدیث صحیح صریح مرفوع غیر مجروح لکھ کے بھیجو، اور ایک پاسے وہ ساڈا مسلک، ساڈے مسلک دا مسئلہ وہ لکھ کے بھیجو۔ اگر وہ اللہ دے نبی دی حدیث دے خلاف ہویا، اللہ دی قسم اسے چھڈن واسطے تیار۔ میں باوضو بیٹھا، اے حدیث دے سٹیج تے بیٹھا، اپنے علماء دی موجودگی وچ بات کر رہے ہیں۔ ایک مسئلہ صرف جڑا رب دے قرآن دے خلاف ہوئے، اللہ دے نبی دے فرمان دے خلاف ہوئے، اہل حدیث دا، اللہ دی قسم ایسی وہ مسئلہ چھڈن واسطے تیار ہاں۔ ساڈا مسلک ضد نہیں، ساڈا مسلک ہٹ درمی نہیں، ساڈا مسلک اناد نہیں، ساڈا مسلک بغض نہیں، ساڈا مسلک دشمنی نہیں، ساڈا مسلک کسے نہ لڑائی جھگڑا نہیں، ساڈا مسلک دعوت اہل حدیث دی ہے کہ اسی کتاب و سنت عمل کرنے ہاں۔ آؤ تسی بھی کتاب و سنت عمل کرو۔ کمزوری میرے وچ بھی ہو سکتی ہے، علماء وچوں بھی کسے نہ کسے کول کوئی نہ کوئی کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن ساڈے مسلک دے اندر کوئی شک نہیں۔ دیکھو نا نبی علیہ السلام دے وقت میں شرابیاں نو حداں لگیاں نے، چوراں نو حداں لگیاں نے، چوراں دے ہاتھ کٹے گئے، زانی سنسار کیتے گئے، شرابیاں نو کوڑے مارے گئے۔ وہ کون لوگ سن جنہاں دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر آخر کسے کولوں خطا ہوئی انہوں کوڑے مارے گئے، کسے مسلمان دے کولوں خطا ہوئی اس نو سنسار کیتا گیا، کسے مسلمان نو خطا جی بنا دے ہوتے وہ دے ہاتھ کٹے گئے کہ انہیں چوری کیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں سی یہ تے بنو مخزوم قبیلے دی عورت ہے نا فاطمہ، اگر میری تھی فاطمہ بھی چوری کر دی لقطع تو یدہا لو سرقت فاطمہ تو بنت محمد، اگر محمد دی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دی لقطع تو یدہا میں وہ تو بھی ہاتھ کٹ دیندہ۔ آخر لغزش، خطا، غلطی بڑے تو بڑے کولوں بھی ہو سکتی ہے، اس طرح انفرادی غلطی میرے بچ بھی ہو سکتی ہے، کسی اور بچ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ دی قسم ہے اہل حدیث دے مسلک وچ کوئی غلطی نہیں، کوئی خطا نہیں۔ حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ دعا فرماؤ اللہ اس مرد حق دی قبر نو منور فرمائے۔ وہ فرمایا کرتے سن آسمان دے انہیں ستارے نہیں جنہیں میرے وچ عیب نے، پانی دے انہیں قطرات نہیں جنہیں میرے وچ عیب نے، ریت دے انہیں ذرات نہیں جنہیں میرے وچ عیب نے، اور میرے وچ عیب ہو سکتے ہیں لیکن میرے مسلک وچ عیب کوئی نہیں، کیونکہ میرا مسلک اللہ دی کتاب ہے، پیغمبر دا فرمان ہے، اور اللہ دی کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرمان دے اس کتاب میں کسی قسم دا شک ہے ہی نہیں، اور محمد رسول اللہ دا فرمان اللہ دے نبی نے خود قسم کھا کے فرمایا سی والذی نفسی بیدہ، اور لوگوں میں ذات دی قسم ہے جس دے ہاتھ دے اندر محمد رسول اللہ دی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، تہاڈے نبی دے منہ وچوں حق تو سوا کچھ نکلدا ہی نہیں۔ کتاب و سنت بھی حق ہے، ساڈا مسلک بھی حق ہے، یہی ساڈی دعوت ہے۔ اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔